یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس میں تو ہمیشہ دشمنی. 90% شاید 10% کوئی تو بھی ہوں گے ساس بہو اچھے مل کے محبت سے خوشی سے رہتے ہیں, کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوتا, ایسا شاید 10% ہوں گے, ورنہ 90% رشتے تو ایسے ہیں. ساس بہو کا جو رشتہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک رشتہ ہے. بہو کو آج کام والی اور نوکرانی سمجھے. بس بہو کی یاد تب آتی ہے جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھائی کام کرنے کی ضرورت ہے, تب چلو بیٹے کی بھی شادی کر دیں گے تاکہ گھر میں کام والی آنا. نوکرانی اور کام والی کی حیثیت ہم لوگ بہو کو دے دیے آج اکثر گھروں میں, سب کا نہیں ہوتا ایسا, اکثر کی بات کر رہا ہوں میں. اور آج تو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی کیا بول رہے کہ بہو سے ہر قسم کی خدمت لینا اپنا حق سمجھتے ہیں. بہو بولے تو انہیں خدمت کرنا آئی کہیں کہ بھائی ہماری خدمت کرنے کے واسطے, کس کی, گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی خدمت کرنا یہ بہو کی ذمہ داری آج سمجھتے ہیں. اسی لیے داڑھی ہے, ٹوپی ہے, 5 ٹائم کا نمازی ہے, وہ کیا بولتا, سننا ہے تو میری ماں کی سنو, میری ماں جیسا بولی ویسا سننا ہے تو گھر میں رہو, نہیں تو نکلو, نہیں تو تمہارے کو طلاق, نہیں تو خلا لے لو. بس میری ماں جاؤ بولے تو جانا, میری ماں آؤ بولے تو آنا, اٹھو بولے تو اٹھنا, پہنو بولے تو پہننا, ہر چیز میں میرے ماں کا حکم چلے گا. یہ ظلم ہے, یاد رکھو. دیندار کیوں یہ غلط فہمی ہوئی, کیونکہ دینی مجلسوں میں سب سے زیادہ ماں کی خدمت, ماں باپ کے حقوق, ماں کے حقوق, ماں کے قدموں کے نیچے جنت, صرف یہی حدیثیں سناتے گئے. لیکن بیوی کے بھی کچھ حقوق ہے یہ نہیں سنائے, اکثر لوگ نہیں سناتے. بیوی کے کیا حقوق ہے, شوہر کے کیا حقوق ہے, یہ نہیں سناتے. اب اس کے ذہن میں ایک ہی چیز بیٹھ کے رہتی, ماں جیسے بولے ویسا سننا بھائی بس. حالانکہ ساس بہو کا ٹاپک الگ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ساس بہو کی ذمہ داریاں کیا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے دیکھیں گے. تو کیا بول رہا ہوں میں, بہو کو آج کام والی اور نوکرانی سمجھے, اور اس کو گالی دینا اور اس کے اوپر ظلم کرنا اور اس کو مارنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں. ہاں مار سکتے بھائی, عورت بولے تو گالی دے سکتے, ہر قسم کی خدمت لے سکتے ہم, یہ اکثر گھرانے, اکثر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. اب ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں کہ بس ظلم کرنا ہے بہو کے اوپر, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہاں ہے بھائی خدمت کرنا بول کے. کچھ بہوؤں کی یہ بات ہے, خدمت کرنا کہاں ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. اب ہم خدمت نہیں کریں گے, کیا کریں گے, اب بوڑھے ماں باپ کو بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دے کے اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جا رہے ہیں. اب یہ بھی ظلم. اب یہاں پر ساس پر ظلم ہوتا, یا تو کسی گھر میں بہو پر ظلم ہوتا, یا تو پھر بہو پر, یا تو پھر ساس پہ, یا تو پھر بہو پہ, کسی نہ کسی پہ ظلم ہوتا. بے رحمی کے ساتھ چھوڑ کے چلے جانا یہ ساس سسر پہ ظلم ہو گیا, لیکن گھر میں بہو کو نوکرانی سمجھنا یہ بھی تو اس کے اوپر ظلم ہو گیا. تو آج اصل میں اس مسئلے میں ہم لوگ غلطی کو مانے نہیں, غلطی کو ہم لوگ قبول کر لیے. ہمارا معاشرہ دیکھو, غلطی ماننا الگ ہے, غلطی قبول کرنا الگ ہے. ماننا کیا ہے, ہاں بھائی یہ ساس بہو کے جو کچھ بھی معاملات ہے اس میں غلطی ہو رہی ہے, اس میں ناانصافی ہو رہی ہے, یہ ماننا ہے. لیکن ہم کیا بول رہے, قبول کر لیے, ہوتا جی ایسا زمانے سے چلتے آ رہا, یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کیا, ہوتا, قبول کر لیے اس مسئلے کو. اس مسئلے کا حل نکالنے کی ہم لوگ کوشش نہیں کرے. یہ بیماری صدیوں سے چلتے آ رہی, یہ بیماری نسلوں سے چلتے ہوئے آ رہی. پہلے جب وہ بہو تھی اس کو ساس اچھی نہیں ملتی, جب وہ ساس بنتی تو بہو اچھی نہیں ملتی, کبھی سکون سے نہیں رہتے. جتنے دن بہو تھی, ماں میری ساس ایسی ہے, میری ساس ایسی ہے, میری ساس, اچھی ساس ملتی ہی نہیں کسی کو بھی, ساس بنتے بہو اچھی نہیں ملتی. پھر یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا. کیوں, اصل میں وہ دشمنی ہے نا, ساس بہو کی دشمنی ہے, اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور اس مسئلے میں پہلے تو یہ کیسے چلتے ہوئے آ رہا, پہلے جب وہ بہو تھی ساس کا ظلم سہتے ہوئے آئی تو جو سلوک اس کے ساتھ ہوا وہ اس نے سیکھا اپنی ساس سے, اور جب وہ ساس بنی تو وہی رویہ اپنایا اپنی بہو کے ساتھ. پھر وہ بہو یہ ساس سے سیکھتی, پھر انہیں جب ساس بنتی اس کے بہو کے اوپر نکالتی. اس لیے بولتے نا, نہیں جی ہمارے زمانے میں ہمارے ساس کیسے ستاتی تھی معلوم ہے, کاڑی کاڑی کو گن کے رکھتی تھی, ہمارے کو ایک ایک چیز پوچھتی تھی, یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی, تمہارے کو کیا, اچھا تمہاری ساس تمہارے اوپر ظلم کرے بول کے تم اس کا بدلہ تمہاری بہو پہ نکالیں گے. تو یہ ساس بہو کا مسئلہ دشمنی والا ہے, یاد رکھو. پھر اسی طرح اس ساس بہو کے مسئلے میں تو کیا کیا بات بتاؤں. یہ ساس بہو کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتے ہیں, چائے کے پیالے سے شروع ہو جاتے, جھاڑو سے شروع ہو جاتے,
چپل سے شروع ہو جاتے, برتنوں سے شروع ہو جاتے. اب چائے کا پیالہ بولے تو ایک بات یاد آئی, اگر چائے کا پیالہ بہو کے ہاتھ سے ٹوٹا تو ارے اتنا نیا کب توڑ دیے کیا عجیب, لیکن وہی چائے کا پیالہ اگر ساس کے ہاتھ سے ٹوٹتا وہ کب کی شادی کے زمانے کا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو چائے کا پیالہ بہو کے ہاتھ سے ٹوٹا تو نیا بن جاتا, ساس کے ہاتھ سے ٹوٹے تو پرانا بن جاتا. تو یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس. اور ساس بہو کی دشمنی کے تعلق سے کیا کیا بتاؤں, اس میں سب سے زیادہ اس مسئلے کو جھیلتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ پستا ہے تو وہ مرد پستا ہے. کیسے؟ ایک طرف اس کی ماں, ایک طرف اس کے بچوں کی ماں. کس سے جیتیں, کس کو سمجھائیں؟ اگر ماں کو بولے ماں ناراض, بیوی کو بولے بیوی ناراض, ایک طرف بچوں کی ماں ایک طرف اس کی ماں ہے. تو آج کیسے کیسے ظلم ہوتا. یہ ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہے, اس میں ایک طرف تو جب بچی ہوتی, بہو جو ہوتی نا, اس کو پہلے سے سکھا کے بھیجتے گھر میں ساس کے ساتھ کیسا جھگڑا کرنا, کیسا رہنا, کیسا الگ ہونا. یا پھر اگر کوئی نہیں سکھاتے تو کم از کم وہ پاکستانی سیریلوں سے تو سیکھ لیتی ہے نا, کیسے جنگ کرنا, کیسے جھگڑا کرنا, کیسے پلٹ کے جواباں دینا, کیسے دشمنی نکالنا, پورے سیریلوں سے سیکھ لیے. اب جا کے پھر وہاں پر ٹرائی کرتے, وہاں پر پھر کوشش کرتے, وہی رویہ اپناتے جو سیکھے وہ سب چیزیں وہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے. دوسری طرف کیا ہوتا کہ ساس ظلم کرنے والی مل جاتی تو آپ اب کیا کرتے, ساس ہر چیز پہ اس کے اوپر کیا ہے حکومت چلانا چاہتی ہیں, تو اس طرح پھر ظلم ہوتا ہے. ساس کو یہ سوچنا ہے کہ وہ نوکرانی نہیں ہوتی, وہ میری خدمت کرنے کے لیے ہی گھر میں نہیں آئی, وہ بھی میری بیٹی کی طرح ہی ہے, اس کے ساتھ بھی میں انصافی کے ساتھ زندگی گزاروں, اس کی بھی عزت کروں, اس کا بھی احترام کروں, اس پر کسی قسم کا ظلم نہ کروں. یہ ساس کا ذہن ہونا چاہیے. پھر اسی طرح بہو کو بھی دیکھو, قرآن حدیث میں ان کی خدمت کرنا بول کے کہیں بھی نہیں ہوگا, لیکن حدیث میں یہ تو ہے نا کہ صرف کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلے گئے اور بلی پر ظلم کرنے سے جہنم میں چلے گئے. تو ایک جانور پہ ظلم کرنے سے جہنم میں جاتے ہیں, یہ تو میری ساس ہے, میرے شوہر کی ماں ہے, میرے کو جو اتنا اچھا شوہر ملا یہ اسی ماں کی وجہ سے ملا, تو پھر میں اس کو بیماری میں, تکلیف میں, بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دے کے, گھر چھوڑ دے کے میرے شوہر کو لے کے میں کیوں الگ ہوں؟ ایک اخلاق بھی تو ہوتے ہیں نا. تو اس طرح بہو کو بھی سوچنا چاہیے اور اس طرح ساس کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہمیشہ, کیونکہ ہم غلطی کو مانے نہیں, قبول کر لیے, ہمیشہ دشمنی والا رہتا معاملہ. پہلے سے جا رہے نا, ہاں جا رہے بولے تو ہو گیا, اب کچھ تو بھی اب وہاں جھگڑا ہونا چھونا ہے. ایک مرتبہ ایسا ایک ساس آئی کہتے گھر میں, فون کر کے رکھ دے کہ خوشی سے گھر میں آ کے بہو بہو بول کے بلائی کہتے, کیا ہوا جی امی بول کے انہوں آنے ساتھی, بہو میں آج بہت خوش ہوں. کیوں؟ اللہ میری سن لیا. بولے کیا سن لیا؟ میری بیٹی کی ساس مر گئی بولی کہتے. بہو پلٹا کے بولی کہتے اللہ میری کب سنتا کی بول کے. سمجھ رہے نا؟ تو ہمیشہ ہمارے پاس انہیں کب مرتی کی, انہیں کب مرتی کی, ساس مرنا پہلے, ساس نہیں رہنا. یہ ہمارے لوگوں کی اصل میں سوچ بنی ہوئی ہے. ساس رہے تو ٹینشن, ساس نہیں ہے سو گھر رہے تو جلدی دے دیتے, اسی لیے نکاح میں بھی. سمجھ رہے نا؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو بہرحال اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل, ہاں اگر کسی گھر میں سمجھانے, حل تو میں آخر میں بتاؤں گا, پھر آخر میں بڑی اہم پوائنٹس بتاؤں گا حل کیا ہے ان تمام دشمنیوں کے, ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا. لیکن اس سے پہلے اب بات یہاں پر آئی ساس بہو کے مسئلے کا, جھگڑے کا حل کیا ہے. غلط نہیں سمجھنا, اگر ہمیشہ جھگڑا ہو رہا ہو, اگر ایک دوسرے کا نہیں بن رہا ہے, کتنا سمجھانے کے بعد, کتنا بولنے کے بعد ہمیشہ لڑائیاں جھگڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ الگ ہو جانا. الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیے اصل میں تو ماں باپ کی ہی ذمہ داری یہ ہے, جیسے ہی بیٹے کی شادی کرے اسے الگ کر دے, بس یہ ماں باپ کی ذمہ داری. آج بھی عربوں میں آپ دیکھیں گے نا, بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے بیٹے کے لیے الگ کمرہ, الگ کچن سب انتظام کر دیتا باپ. بیٹا شادی ہوگی, تیرے کو الگ, ہمارے کو الگ. یہ ہونا تھا, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے, بڑی فیملی رہتی, ارے 10 بھائیاں کہتے کتنے سالوں سے مل کے رہ رہے, حالانکہ وہ مل کے نہیں رہتے, لوگوں کو دیکھنے کے واسطے مل کے رہتے, دلوں میں پورے دشمنیاں چلتے رہتے, گھر میں لڑائیاں جھگڑے ٹینشنوں کے ساتھ زندگیاں گزارتے. نہیں, اگر ساس بہو کی نہیں جم رہی تو الگ ہونا. الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو اب الگ ہونا بول کے بول دیے نا, اب چھوڑ دو, ماں کو چھوڑ دو, باپ کو چھوڑ دو, سیدھا شوہر کو لے کے اپنی امی ان کے گھر کے بازو میں کرائے سے رہو. نہیں, الگ ہونے کا مطلب اسی گھر میں, آپ جس گھر میں رہتے ہیں الگ سے آپ کا کچن ہو, الگ سے آپ کا پکوان ہو,
بالکل اگر ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو خدمت کی ضرورت ہو اس وقت شوہر یہ کہے بیگم سے ریکویسٹ کرے, بیگم کو یہ قرآن حدیث کی باتیں بول کے منا کے بیگم آپ خدمت کر لو. پھر بھی اگر کوئی ایسی ہیں نہیں میرے کو کرنا ہی نہیں ہے, میں کرتیش نہیں, بد اخلاق کوئی بیوی ہے, تو پھر اس وقت اصل میں ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے. لیکن بیٹے کو کام پہ جانا ہے تو کیا کریں, تو پھر ایسے مسئلے میں کوئی نوکرانی کا یا کسی کا انتظام کر لے. لیکن اس میں اگر سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کو ہم لوگ برداشت کر لیں گے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے الگ ہوں گے, ہر ایک کا کچن ہر ایک کا پکوان اگر الگ ہو جائے گا تو یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک گھر میں نہیں ہے انتظام تو الگ الگ, ٹھیک ہے بھائی آپ ایک گھر میں رہ رہے, اسی محلے میں تھوڑے سے بازو میں اور ایک جگہ کرائے سے لے کے وہاں پر اپنی بیوی بچوں کو رکھے, اور دن میں آتے ہوئے ماں باپ کی بھی دیکھ بھال کرے, اور پھر شام میں رات کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزارے, ادھر بھی وقت دے ادھر بھی وقت دے, یہ مسئلہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کا حل ہے.